پاکستان اور اس کا توانائی کا بحران، یہ ایک نہ ختم ہونے والی کہانی لگتی ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر پاکستان نہ صرف اس بحران پر قابو پا لے بلکہ ایک علاقائی انرجی پاور ہاؤس بن جائے؟ آج ہم اسی بڑے اور اہم سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک ایسا پاکستان جہاں لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان نہ ہو، جہاں بجلی کی قلت صرف کتابوں کی باتیں رہ گئی ہوں، ایک ایسا ملک جو اپنے توانائی کے بحران سے نکل کر ایک بالکل نئے مستحکم دور میں قدم رکھ چکا ہو۔ اچھا، اب اسی سوچ کو ایک قدم اور آگے لے کر چلتے ہیں۔ ایک ایسا مستقبل جہاں پاکستان صرف اپنی ضرورتیں ہی پوری نہیں کر رہا بلکہ خطے کو بجلی برآمد کر رہا ہے، یعنی ایک ریجنل انرجی ایکسپورٹر بن کر جنوبی ایشیا کے پورے معاشی نقشے کو ایک نئی شکل دے رہا ہے۔ سننے میں تو یہ کسی جیو پولیٹیکل خواب جیسا لگتا ہے، ٹھیک کہا نا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ اور گردشی قرضوں کی ان تمام خبروں کے پیچھے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک سوچ پروان چڑھ رہی ہے، ایک خاموش منصوبہ۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ خواب سچ ہو سکتا ہے؟ اس بڑے ویژن کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں موجودہ حقیقت کو دیکھنا ہوگا۔ آئیے ذرا پاکستان کے توانائی کے بحران کی جڑوں کو کھنگالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ داؤ پر لگا کیا ہے۔ اچھا، تو اصل جڑ کیا ہے اس مسئلے کی؟ دیکھیں، پاکستان کے انرجی سیکٹر کئی گہرے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ جتنی بجلی بنتی ہے اور جتنی چاہیے اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ نتیجہ وہی لوڈ شیڈنگ۔ پھر جو بجلی بن بھی جاتی ہے اس کا بڑا حصہ ٹرانسمیشن میں ہی ضائع ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم درآمدی فیول پر اتنا انحصار کرتے ہیں کہ پوری معیشت عالمی منڈی کے رحم و کرم پر رہتی ہے۔ تو یہ معاملہ اب صرف انفراسٹرکچر کا نہیں رہا، نہیں، اب یہ ایک قومی سلامتی کا مسئلہ بن چکا ہے۔ جب بھی بجلی جاتی ہے اس کا سیدھا اثر ہماری انڈسٹری پر، سرمایہ کاروں کے اعتماد پر اور سماجی استحکام پر پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، آج کی دنیا میں توانائی صرف بجلی نہیں، یہ طاقت ہے، یہ اثر و رسوخ ہے۔ تو اس چکر سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ پاکستان کے طویل مدتی انرجی پلان کے مرکز میں ایک حل موجود ہے: نیوکلیر پاور۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسے استحکام کی حکمت عملی کا ایک اہم ستون کیوں سمجھا جا رہا ہے۔ یہاں آ کر پاکستان کی حکمت عملی بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ہے فاسل فیول، جن کی قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں اور ہم ان کے محتاج ہیں۔ دوسری طرف ہے نیوکلیر انرجی، یہ ہمیں دیتی ہے ایک مستحکم بیس لوڈ پاور۔ اب یہ بیس لوڈ پاور کیا ہے؟ یہ وہ بجلی ہے جو 24 گھنٹے بنا رکے ملتی رہتی ہے۔ یہی وہ پاور ہے جو فیکٹریوں اور انڈسٹری کو چلانے کے لیے لازمی ہے، اور اسی سے آپ طویل مدتی معاشی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے لیے نیوکلیر انرجی کا انتخاب صرف ماحول کو بچانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے۔ اس سے درآمدی ایندھن پر انحصار کم ہوتا ہے، عالمی منڈی کے جھٹکوں سے معیشت محفوظ رہتی ہے، اور صنعتی ترقی کے لیے قابل بھروسہ بجلی ملتی ہے۔ اور جب آپ کے پاس نیوکلیر جیسی مستحکم پاور ہو تو سوچ بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ پھر آپ صرف اپنی ضرورتوں کا نہیں سوچتے، پاکستان کا ویژن اس سے کہیں آگے جاتا ہے: ایک علاقائی توانائی کا مرکز بننا۔ پاکستان کی جغرافی لوکیشن ہی ایسی ہے کہ ایک قدرتی طور پر ایک انرجی کوریڈور ہے۔ ذرا تصور کریں کہ وسطی ایشیا کی اضافی بجلی پاکستان سے گزر کر جنوبی ایشیا کی بڑی مارکیٹوں تک پہنچ رہی ہے، اور اس پورے بہاؤ کے مرکز میں پاکستان ہے۔ بجلی کا بہاؤ صرف توانائی نہیں لاتا، وہ اثر و رسوخ بھی لاتا ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سا ہے، جو ملک انرجی کوریڈورز کو کنٹرول کرتا ہے اسے نہ صرف معاشی فائدہ ہوتا ہے بلکہ پورے خطے میں اسٹریٹجک برتری بھی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اتنا بڑا خواب دیکھنا ایک بات ہے اور اسے پورا کرنا بالکل دوسری۔ اب ذرا حقیقت کی دنیا میں واپس آتے ہیں اور ان بڑی رکاوٹوں پر نظر ڈالتے ہیں جو اس منصوبے کے سامنے کھڑی ہیں۔ اس ویژن کو حقیقت میں بدلنے کے راستے میں سب سے بڑا پہاڑ ہے جیو پولیٹکس کا۔ خطے کی سیاست، حریف ممالک کے درمیان بھروسے کی کمی، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کو ڈبو سکتی ہیں۔ اور پھر سیکیورٹی کے مسائل اور بین الاقوامی قوانین کی پیچیدگیاں تو ہیں ہی۔ اور یہ بھی مت بھولیں کہ عالمی طاقتیں اس ساری صورتحال کو بہت غور سے دیکھ رہی ہیں۔ آج کے دور میں انرجی انفراسٹرکچر بنانا صرف ایک معاشی منصوبہ نہیں ہوتا، یہ جیو پولیٹیکل شطرنج کی ایک چال ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے لیے اپنے علاقائی ارادوں اور عالمی طاقتوں کے دباؤ میں توازن رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ تو آخر کار پاکستان توانائی کے
ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں سے دو بالکل الگ الگ راستے نکلتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دو مستقبل کیسے ہو سکتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے ہمیشہ کی طرح بجلی درآمد کرتے رہنا اور قلت اور انحصار کے اسی چکر میں پھنسے رہنا، اور دوسرا راستہ ہے ایک اسٹریٹجک کھلاڑی بننے کا، نیوکلیئر پاور اور علاقائی انضمام کے ذریعے اپنے مستقبل کی باغ ڈور خود اپنے ہاتھ میں لینا۔ تو آخر میں بات وہیں آ جاتی ہے کہ آج جو فیصلے کیے جائیں گے وہی پاکستان کا کل طے کریں گے۔ سوال اب یہ نہیں کہ پاکستان میں یہ کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں، اصل اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا توانائی کو حقیقی طاقت میں بدلنے کے لیے جو ویژن، جو استحکام اور جو عمل درآمد کی قوت چاہیے، کیا وہ موجود ہے؟